أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذبة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمین. حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو اولو العزم پیغمبروں میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ رب العزت کی مشیت سے اپنے کیے ہوئے وعدے کے بعد اپنے سسر کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا 8-10 سال کی مدت ان کے ہاں گزارنے کے بعد اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر چل دیے اور یہ مدین سے پھر دوبارہ اپنے علاقے مصر کی طرف چلے. اور بعض مفسرین کا کہنا ہے اس وقت یہ فرعون جو ہے وہ ظالم مر چکا تھا، غرق ہو چکا تھا، تو اس کی جگہ کوئی اور تھا، کوئی اور ظالم تھا، اس کا حواری تھا. تو بعض نے لکھا ہے کہ نہیں فرعون تو تھا لیکن یہ خطہ تھوڑا سا سائڈ پہ تھا. بہرکیف یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر چلے تو چلتے ہوئے دیکھا کہ پہاڑ کے دائیں جانب، مغربی جانب دائیں طرف پہاڑ کے آگ سی نظر آئی ہے. گھر والوں کو کہتے ہیں رکیں ذرا میں آتا ہوں، وہاں کوئی آگ کا انگارہ ہے میں لے آتا ہوں، یا کوئی شعلہ ہے شاید کہ تم اس سے تاپ لو، تم اس سے گرم ہو سکو، فائدہ اٹھا سکو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے تو وہاں اللہ رب العزت کے نور کی تجلی برسی اور اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے. اللہ رب العزت نے فرمایا انی انا اللہ رب العالمین، بلا شبہ موسیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا پالنے والا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزات سے نوازا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے بہت ساری آیات بینات اور معجزات جو ہے وہ اس کے حکم سے سرزد ہوئے. چونکہ نبی کتنا بھی مقرب کیوں نہ ہو، جب تک اللہ رب العزت کی مشیت اور اس کا حکم نہ ہو تب تک نبی کے بس میں کی بات بھی نہیں ہے کہ وہ معجزہ سرزد کر کے دکھائے. یہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہی معجزات سرزد ہوتے ہیں. فلما، پھر جب قضا پوری کر لی موسیٰ علیہ السلام نے الاجلہ، وہ مدت، جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کر لی جو وعدہ کیا تھا اپنے سسر کے ساتھ کہ میں 8-10 برس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پسند کیا ہے کہ مزید آسانی کر دی جائے تاکہ جو میرے سسر کے لیے آسانی اور خوش آئیں تو وہ معاملہ کیا جائے. انہوں نے 8 کی بجائے 10 سال کا دورانیہ پورا کیا ہے، وہاں رہے. وسارہ بھی اہلہ، اور وہ اپنی بیوی کو لے کر چل دیے. پھر آنسا، تو انہوں نے دیکھی
آنست اس نے دیکھی من جانب طور طور کی ایک طرف سے نارا آگ قالا اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا لأہلہ ہی اپنی بیوی سے امکثوا تم ٹھہرو تم رکو انی بے شک میں نے آنست دیکھی ہے نارن آگ لعلی شاید کہ میں آتیکم لے آؤں تمہارے پاس منہا اس جگہ سے جا کر آگ تمہارے پاس لے آؤں جو میں نے دیکھی ہے بخبر یا کوئی خبر ملے گی کچھ ملے گا کوئی اپڈیٹ ہوگی اور جذبات یا کوئی انگارہ من النار آگ کا لعلکم تستنون تاکہ تم تاپو تاکہ تم اس سے گرم ہو سکو جبکہ وہ وہاں جب پہنچے پھر اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا فلما پھر جب اتاہا وہ آیا اس کے پاس جو بظاہر آگ محسوس ہوئی تھی یا شعلہ محسوس ہوا تھا سمجھ رہے تھے کہ آگ لگی ہے آگ لینے کے لیے گئے نو دیا تو وہ ندا دیے گئے پکار آئی آواز آئی من شاطئ الوادی الایمانی وادی کے دائیں کنارے سے آواز آئی فی البقعۃ المبارکۃ بابرکت جگہ میں جہاں اللہ رب العزت کے نور کی تجلی برسے جہاں معجزات سرزاد ہوں جہاں انبیاء کرام کے قدم لگیں اور اللہ رب العزت ہم کلام اپنے نبی موسیٰ سے ہو پھر وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے اسی لیے فرمایا فی البقعۃ المبارکۃ بابرکت جگہ میں وادی کے دائیں کنارے سے بابرکت جگہ میں من الشجرۃ درخت سے وہ درخت سے کہ حیران ہے درخت سرسبز و شاداب ہے اور وہاں سے آگ ہے یہ انگارہ ہے یہ شعلہ ہے جب اس نے مزید اس کو دوبالا کر دیا حالانکہ آگ کا کام جلانا ہے مگر اس نے روشن کر دیا خوبصورت کر دیا اس نور کی تجلی نے اس شعلے نے مزید جو ہے اس کے اندر دل کشی پیدا کر دی این یا موسیٰ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام این یا موسیٰ اے موسیٰ اللہ رب العزت نے فرمایا انی بلا شبہ میں وہاں پھر اللہ رب العزت نے بول کر کہا ان اللہ میں اللہ رب العزت ہوں اللہ نے اپنی صفت کا تذکرہ اپنے نام کا تذکرہ کیا لفظ اللہ مفسرین نے لکھا ہے یہ وہ بابرکت نام ہے اللہ رب العزت کا جس میں تمام اللہ رب العزت کے اوصاف اور تمام اللہ رب العزت کی خوبیاں اور تمام اس میں جو اس کی جو ہے نا خیر و برکات آ جاتی ہیں انی ان اللہ بلا شبہ میں اللہ رب العزت ہوں اللہ یوں بھی کہہ سکتا تھا میں اللہ ہوں بلا شبہ انی بے شک میں یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے اللہ رب العزت نے بعض جگہ پر قسمیں اٹھائی ہیں مختلف چیزوں کی یا یہاں تاکید کی ہے یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اللہ رب العزت نے اس میں تاکید پیدا کی یہ اس کی مرضی ہے رب العالمین اب جہانوں کا میں ہی پروردگار ایک لفظ اللہ کا تذکرہ کیا ہے اور دوسرا رب ہونے کا میں پروردگار ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا وما علیہ